شرط یہ ہے کہ کسی کا خون نہ بہائے اور کسی یتیم کا مال نہ کھائے، پروردگار اس کے اس ارادے کی وجہ سے اس دن کے سارے گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ نعرہ صلوات۔ ایک صلوات اور تلاوت۔ این المدخر لتجدید الفرائض والسنن۔ اسلام کے احکام بھول چکی ہوگی سوسائٹی، اسلام کے فرائض اور سنن کو انسان بھول چکا ہوگا، اور وہ سوسائٹی جس سوسائٹی میں آج ہم زندگی کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی، متاسفانہ افسوس یہ ہے کہ انسان آج ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا۔ ہم بہت ساری چیزوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں زمانے سے پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں روایات سے پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں ناک نہ کٹ جائے، دین کٹتا ہے تو کٹ جائے، ناک کی خیر ہے۔ نازی زمن، وہ سوسائٹی جس کو قائم کرنا ہے، وہ سوسائٹی کون سی ہے؟ جہاں وہ دینی روایات قائم ہوں، اور امام ایسا ہی کریں گے۔ این المدخر لتجدید الفرائض والسنن، اس کی کچھ میں تشریح کل بھی عرض کر چکا آپ کی خدمت میں۔ این المتخیر لعادت الملت والشریعہ، کس کی ملت؟ ملت ابراہیم۔ قرآن کہتا ہے کہ ملت ابراہیم کی اطاعت کرو، ابراہیم کو اپنا رول ماڈل قرار دو، اس نبی کو رول ماڈل قرار دو، سورہ آل عمران، اور مومنین کو اپنا رول ماڈل قرار دو۔ ابراہیم رول ماڈل، محمد مصطفیٰ رول ماڈل، ایمان والے رول ماڈل جو مصطفیٰ کی شعاؤں میں پلے ہیں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ حضرت نوح کی کشتی والا واقعہ تو یاد ہے آپ کو؟ اللہ نے کیا کہا؟ نوح کی کشتی کا، بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، طوفانوں سے کراس کرنے کے لیے، ایمان والوں کو بچانے کے لیے پروردگار نے جناب نوح سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی کو بناؤ۔ نبی کو حکم ہوا کہ کشتی کو بناؤ، اور قرآن کے لفظ یہ ہیں بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ کشتی تمہیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کی مدد سے بناؤ گے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ تو قرآن نے اصول دیا کہ طوفانوں سے اگر کسی کشتی میں سوار ہونا ہے تو وہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ نبی کا کام ہے اس کشتی کو بنانا، اور نبی بھی بنائے گا اپنی اجازت سے نہیں، اللہ کی وحی کے ماتحت۔ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر نے بنائی ہے، یہ اللہ نے یہ کشتی بنائی ہے، پیغمبر نے اعلان کیا ہے۔ صلوات۔ اور یہ کشتی کسی کی مدد سے نہیں چلتی، ستاروں کی مدد سے نہیں چلتی، اللہ کی وحی کتابیں چلتی ہیں۔ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو ہر طرح کے طوفانوں سے بچو گے، ہر طرح کی مشکلات سے بچو گے۔ یہی کشتی ہے جو تمہیں ایک اوقیانوس سے، ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ، ایک زمانے سے دوسرے زمانے کے تمام تر حوادث، زمانے کے تمام تر طوفانوں سے جو کشتی بچا کے لے جا سکتی ہے۔ نہ ایک انچ پیچھے رہنا آپ کو بچا سکتا ہے، نہ آگے رہنا بچا سکتا ہے، وہی بچے گا جو کشتی کے اندر سوار ہے۔ نعرہ حیدری، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ تو ابراہیم کی کشتی جو ہے، بہرحال ابراہیم بہت بڑی شخصیت ہے جس کے تحت پہ آپ ساری دنیا کو دعوت دے سکتے ہیں اپنے مشترکات کے لیے آگے بڑھنے کے لیے۔ ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ این المؤمل لاحیاء الکتاب وحدودہ، کہاں ہے وہ جو بدعتوں ختم کرے گا اور کتاب و سنت اور اس کی حدود کو نافذ کرے گا؟ ہر طرح کی بدعتیں ختم ہو جائیں گی۔ بدعت کا معنی خالی یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں بعض بدعتیں ہوئی ہیں، ہر زمانے میں بدعتیں لوگ پیدا کرتے ہیں اپنے ذوق کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق۔ بدعت کب، وہ کون سا عمل ہے جو درست ہے، آپ کو سسٹم دے دیا ہے، اس سسٹم کے تحت چلیں گے تو انشاءاللہ بدعتوں سے بھی نجات ملے گی، خرافات سے بھی نجات ملے گی۔ وہ طریقہ کار
آپ کو ایسے بے لگام نہیں چھوڑا، آپ کو قیادت کا باقاعدہ سسٹم دے کر دیا ہے اسلام نے، اور وہ لیڈرشپ کا نظام کیا ہے؟ میں عرض کروں، امام کا تصور، امام بمانا لیڈر، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ بات پہنچ رہی انشاءاللہ؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شروع امام زمانہ بلندتر صلوات۔ امام ہیں تین طرح کے، لیڈر تین طرح کے ہیں قرآن کی نظر میں۔ امام ظالم، کوئی نئی بات تو نہیں سنی آپ نے؟ امام ظالم دو، امام عادل تین، امام معصوم۔ امام ظالم وہ ہے جو انسانوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امام عادل وہ راہبر ہے جس کو امام معصوم کی تائید حاصل ہو غیبت کے زمانے میں یا امام کے حضور کے زمانے میں۔ امام معصوم، اسی معصوم کا ہم انتظار کر رہے ہیں، امام معصوم، امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا تو خط تحریر فرمایا کہ آج کے بعد کوئی مجھ سے رابطہ نہ کرے، تو دین کی باتیں مولا کس سے پوچھیں؟ فون نمبر تو دیا نہیں آپ نے، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ڈائریکٹ تقلید کرتے ہیں، اگر کوئی ڈائریکٹ کرتا ہے تو وہ تو اللہ کا ولی۔ ڈائریکٹ والے لوگ کم ہیں، یہ تصور نہ کریں کہ ہر کوئی ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ والی بات کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہمارے بعد اگر دین کی باتیں پوچھنی ہو تو کیا کرو؟ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، ہماری احادیث کا جس کے پاس علم ہے اس سے جا کے پوچھو کہ امام کی منشا کیا۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں تہران شہر میں، ان کا مزار بھی موجود ہے، شاہ عبدالعظیم حسنی، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، لیکن ایک وقت گئے امام معصوم کی خدمت میں، غالباً امام محمد جواد علیہ السلام کے زمانے کی بات گئے مولا کی خدمت میں، کہا مولا میں آیا ہوں تاکہ اپنا عقیدہ بیان کروں اور آپ فرمائیں کہ میرا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے۔ کون؟ عام آدمی نہیں، اپنے زمانے کا جید عالم دین، اپنے زمانے کا بہت پڑھا لکھا آدمی، لہذا ضرورت ہے کہ اپنے عقائد کی تائید کرواؤ ان سے کہ جو ماہر دین ہیں، جو دین کی ساری حقیقت کو جانتے ہیں، لہذا وہی لوگ جن کی ائمہ نے تائید کی ہے اس کو کہتے ہیں امام عادل۔ لہذا لیڈرشپ کا سسٹم آپ کو دے دیا ہے تاکہ انشاءاللہ کہیں بدعتوں کا ہم شکار نہ ہوں، کہیں مشکل ہو تو اس آدمی سے معلوم کریں کہ یہ عمل کہیں بدعت ہے یا درست ہے جس کے پاس احادیث اہل بیت کا علم ہے۔ صلوات بر محمد این محی معالم الدین و اہلہ، کہاں ہے جو دین کی نشانیوں کو، شعائر دینی کو زندہ کرے گا، the signs of the religion، اور اہل دین جن کی یاد کو انسان بھول گیا ہے ان کو بھی زندہ کرے گا، شعائر دینی کو بھی زندہ کرے گا اور اہل دین کو بھی زندہ کرے گا جن کی یادیں لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہیں۔ این قاسم شوکت المعتدین، کہاں ہیں متجاوزین ظالمین جن کو آ کے کیا کرے گا؟ ختم کرے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، لہذا دھونس دھاندلی اور زور کے ساتھ دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں، لہذا یہ اسلحے اس زمانے میں کام نہیں آئیں گے۔ ایک بات معروف ہے ہماری سوسائٹی میں کہ امام جب آئیں گے تو یہ دنیا کی سائنس ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی۔ ایک بات عوام میں مشہور ہے، عزیز من ایسا نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی ختم نہیں ہوگی، اصل میں ہوگا یہ کہ جب اس ٹیکنالوجی سے طاقتور ٹیکنالوجی آئے گی تو یہ خود بخود ہی ختم نہیں ہوگی، شرمندہ ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔
اب وہ دور آنے والا ہے، وہ دور بالکل آنے والا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ٹیکنالوجی سطح کی ہوگی کہ آپ بہت ساری مصیبتوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، بہت ساری پریشانیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ البتہ انسان آہستہ آہستہ اسی ٹریک کے اوپر ہے، انسان اسی ترقی کے راستے کے اوپر ہے کہ جب مولا مہدی آئیں تو مشکل نہ ہو۔ پہلے انبیاء کہتے تھے کہ ہم بغیر دیکھے، ہم دیکھ کے تمہیں بتاتے ہیں کہ کائنات کی حقیقتیں کیا ہیں۔ آج اس وقت انسان یقین نہیں کرتا تھا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مشرق میں بیٹھا ہوا انسان مغرب والے سے ایسے بات کرے گا جیسے سامنے بیٹھے۔ تو یہ آئمہ تو دیکھ رہے تھے اس زمانے کو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ زمانے آنا والا ہے کہ جو اس ٹیکنالوجی سے بھی طاقتور ٹیکنالوجی آئے گی۔ جب وہ آئے گی تو یہ وسیلے بیکار ہو جائیں گے، انسان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس ہائی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ این ہادم ابنیت الشرک والنفاق، بہت سارے مراکز ایسے ہیں جو شرک کی تبلیغ کرتے ہیں، بہت سارے مراکز ایسے ہیں جو کہ دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں، بہت ساری بلڈنگیں ایسی ہیں۔ بعض بلڈنگیں ہیں تو نام مسجد، لیکن اندر تعلیم کیا ہوتی ہے؟ مار دو مار دو مار دو، قتل کر دو، جو تمہارا مخالف ہے اسے ختم کر دو۔ ایسے تمام تر مراکز جو مسجد زرار کی شکل رکھتے ہیں، ظاہر میں دین ہے اندر میں کچھ اور ہے، ایسے تمام تر مراکز جو دنیا کے اندر فساد منکرات پھیلا رہے ہیں، ان ساری بلڈنگز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ این ہادم ابنیت الشرک والنفاق۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ این مبید اہل الفسوق والعصیان والطغیان، کہاں ہیں جو فاسقوں، فاجروں، گناہگاروں اور طاغیوں کا مقابلہ کرے گا؟ دیکھیں یہ بھی ایک بات مشہور ہے امام کے بارے میں، امام آئیں گے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور بس وہ گردنوں پہ ہوگی۔ ماں بابا ایسا نہیں ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے دنیا کے اندر؟ بہت سارے۔ تو خدا نے تو نہیں کہا اگر نہیں مانتے تو اچھا میں تمہارا روٹی پانی بند کرتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام آئیں گے اور تلوار ہوگی اور ہر گردن کو کاٹتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ایسا کرنا ہوتا تو پھر کربلا میرے عزیز بپا نہ ہوتی، پھر پیغمبر کو طائف کا سفر نہ کرنا پڑتا۔ یہ ساری مصیبتیں اس لیے ہیں تاکہ انسان کا شعور بیدار ہو۔ ہاں البتہ ضدی کا علاج پھر قانون ہے۔ وہ گناہگار، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ طاغی جو دلیل سے نہیں مانے گا، جو حکمت کی بات کو نہیں مانے گا، پھر مولا کی تلوار ہے جو کام آئے گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ این طامس آثار الزیغ والاہواء، کہاں ہے جو دشمنیوں، کجیوں، ہوائے نفس کے آثار کو ختم کرے گا؟ بہت سارے اختلافات ہیں، ان کے اسباب کو ختم کرے گا۔ اور ہمیں تو ایسا ہمارا کلچر ہو گیا ہے کہ ہمیں دل کرتا ہے کوئی چھوٹا سا اختلاف ہو تاکہ ہم لڑائی کریں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لہذا وہ تمام تر، ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وہ تمام تر ادارے، وہ تمام تر لٹریچر، وہ میڈیا کی تمام تر شکلیں جو آج دنیا کے اندر سوائے گناہ پھیلانے کے ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، اور ہم بھی غافل ہیں۔ ابھی انسان دنیا میں گناہ کرنے کے لیے نہیں آیا، انسان اپنی لذتوں کے حصول کے لیے نہیں آیا، ورنہ انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہ ہو۔ ہاں یہ اللہ نے جو اندر وجود میں چیزیں رکھی ہیں ان کو ٹریک دینا ہے آپ نے۔ خداوند عالم نے انسانی وجود میں جو چیزیں رکھنی ہیں ان کو راستہ دینا ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر انحراف پیدا نہ ہو۔ تمام تر آثار زیغ و ہوا کو امام کیا کریں گے؟ ختم کریں گے۔
لہذا ہر طرح کا وہ لٹریچر، ہر طرح کی وہ کتاب، میں عرض کر چکا، اللہ نے یہ کان دیے ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے ان آنکھوں سے ہر چیز دیکھو، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس کان سے ہر چیز کو سنیں، ہمیں اجازت نہیں ہے اس زبان سے ہر چیز بولیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس دماغ سے ہر چیز سوچیں۔ پہلے اس سارے دروازوں پہ ولایت کا پہرا بٹھاؤ اور اس کے بعد دیکھو کہ مولا کس پہ راضی ہے، اس چیز کو دیکھو، ادروائز اس کے پیچھے مت جاؤ۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ دیکھنا ہے تو ایک چیز دیکھو، کیا دیکھنا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکر ایک دفعہ گئے پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کی خدمت میں، ایک صلوات اللہ فرمائیں۔ تو گئے اور جا کے تو خبرگیری کے لیے گئے، پیغمبر مریض تھے، تو آپ کی بیٹی بھی وہیں پہ بیٹھی تھی حضرت عائشہ، اور اتفاق سے یا حسن اتفاق سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی وہیں پہ موجود تھے۔ یا علی تو بیٹھے تھے، تو تھوڑی دیر پیغمبر کا حال احوال انہوں نے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد انہوں نے علی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ بالآخر تھوڑی دیر چند منٹ کے بعد بی بی نے کہا کہ آئے تو آپ پیغمبر کا حال پوچھنے ہیں اور دیکھنا آپ نے علی کے چہرے کی طرف شروع کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ خیال پیدا ہوتا ہے آپ کسی اور کام سے آئے ہیں اور کام آپ نے کچھ اور شروع کر دیا ہے۔ تو کہا خود پیغمبر نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس لیے یہ عبادت کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وجود امام زمانہ بلندتر صلوات۔ بات تھوڑی سی آگے ہے۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ اچھا آپ نے ایک حدیث سنائی ہے، ایک حدیث میں نے بھی سنی ہے پیغمبر سے، فرمایا خالی دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ دو بات اور بھی آگے ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ دونوں کی گفتگو ماں بیٹی اور باپ کی سنی تو پیغمبر مسکرائے، فرمایا ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی سن لو۔ کہا علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو کان کیا سنے آج کے دور میں؟ علی کا ذکر سنے۔ زبان کیا کرے؟ علی کا ذکر کرے۔ آنکھیں کیا دیکھیں؟ علی کو دیکھیں، علی کی ولایت کے مظاہر کو اس کائنات میں دیکھیں۔ علی کی ولایت کے مظاہر میں سے سب سے بڑا مظہر آج کے دور میں امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ کی اور یہ بات بھی عرض کر دوں، علی علیہ السلام کو اپنا تعارف نہیں کروانے آئے تھے۔ علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ علی کا ذکر، علی کا جب ذکر کرتے ہیں تو خدا کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ بات ہم نے ثابت کی کہ یہ مجلس حسین کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا ذکر، اسلام کا ذکر، دین کا ذکر، آیتوں کا ذکر، دعاؤں کا ذکر۔ حسین کے ذکر ہی میں سارے دین کا ذکر شامل ہے، لہذا ذکر حسین یعنی ذکر خدا۔ صلوات اللہ وسلم۔ اے نقاط و حبائل الکذب والافتراء، جھوٹ اور تہمت کی ساری رسیاں ٹوٹ جائیں گی۔ بہت ساری تہمتیں لگ چکی، بہت سارے جھوٹ بولے جا چکے، کچھ محمد مصطفیٰ پہ، کچھ اہل بیت پہ، کچھ انبیاء پہ، اور یہ ساری رسیاں کٹ جائیں گی۔ کل کو اگر کوئی انکار کرے گا کہ واقعہ کربلا نہیں ہوا تو ٹیکنالوجی اس سطح کی ہوگی جس کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ چند سال کے بعد دنیا والے انسان ٹیلی ویژن نہیں خریدیں گے،
ہوا کے اندر اپنی مرضی سے جس ڈائریکشن میں چاہیں گے صفحہ سکرین بنا کے اپنی مرضی کا پروگرام دیکھیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. انسان جا رہا ہے، لیکن مہدی کا کمال یہ ہے کہ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں پڑھائے گا، اس یونیورسٹی سے پڑھے گا جو